أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا اور بہت بہتر شکل میں پیدا کیا۔ اللہ نے یہ آنکھ بنائی، یہ کان بنائے، زبان دی، عقل سلیم دی، دل دیا، گردے دیے، اور بدن کے اندر جتنا بھی نظام ہے یہ اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے بنایا اور ہم کو پھر پیدا کیا۔ یہ سارے کے سارے اللہ نے بنائے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور اللہ فرماتا ہے کہ ہم انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے بنائے، عبادت کے لیے ہم نے پیدا کیا ہے۔ اب انسان ان اعضاء سے، آنکھ سے، ہاتھ سے، پاؤں سے، اور اپنے مائنڈ سے، دل سے، دماغ سے اللہ کی عبادت نہ کر کے ان کاموں میں ان چیزوں کو لگائے، ان اعضاء کو لگائے جس سے اللہ نے منع فرمایا ہے، تو ظاہر ہے یہ اللہ کے انعامات کی ناشکری ہے، اللہ کے احسان کی ناشکری ہے، اور اس ناشکری کا اللہ تبارک و تعالی ایک نہ ایک دن انسان کو بدلہ دے گا، اسے سزا دے گا، اور ان اعضاء کو سزا ملے گی۔ قرآن کریم کی اس آیت میں جو آج تلاوت کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کے دشمن، یہ گنہگار بندے، یہ کافر، یہ مشرک، یہ جہنم کی طرف لے جائے جائیں گے، اور جب جہنم کے قریب پہنچیں گے تو پھر ان کو روک دیا جائے گا اور ان کے دوست احباب کا انتظار کیا جائے گا کہ ان کو بھی آنے دو۔ جب سب لوگ آ جائیں گے تو الیوم نختم علی افواہہم، سب کی زبان سل دی جائے گی، ہونٹ سل دیے جائیں گے، ہونٹ سل دیے جائیں گے، منہ بند ہو جائے گا۔ اب جب یہ سب بند ہو جائے گا تو کیا ہوگا؟ حتی اذا ما جاؤوها شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون۔ اب یہ ہاتھ جو اللہ نے بنایا ہے، اس ہاتھ کو زبان دے دی جائے گی، اور یہ ہاتھ اللہ کے حضور کہے گا کہ اے اللہ، ان ہاتھوں سے اس آدمی نے یہ غلط کام کیا ہے، یہ اچھا کام کیا ہے۔ یہ ہاتھ بولے گا، انسان کا ہاتھ بولے گا اللہ کے نزدیک۔ آنکھ سمعہم و ابصارہم، یہ کان گواہی دیں گے کہ یا اللہ، اس کان سے آواز آئے گی، اور اللہ کے نزدیک یہ کان گواہی دیں گے کہ یا اللہ، اس نے میرے ذریعے سے یہ غلط سنا، یہ اچھا سنا۔ یہ آنکھ گواہی دے گی کہ یا اللہ، اس آدمی نے میرے ذریعے سے یہ اچھا دیکھا، یہ غلط دیکھا۔ سمعہم و ابصارہم و جلودہم، انسان کا یہ چمڑا اللہ کے نزدیک گواہی دے گا، اس سے آواز آئے گی کہ یا اللہ، یہ آدمی ہمارے اس چمڑے کے ذریعے سے یہ غلط کیا، یہ اچھا کیا۔ دوسری جگہ فرماتا ہے اللہ علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، یہ ہاتھ گواہی دے گا، یہ پاؤں گواہی دے گا کہ یا اللہ، میرے ذریعے سے یہ کہاں کہاں اچھے راستے پہ جایا کرتا تھا، اور میرے ذریعے سے چل کر کے یہ آدمی کہاں غلط راستے پہ جایا کرتا تھا، کہاں گناہ کا کام کیا کرتا تھا، کہاں اچھا کام کیا کرتا تھا۔ میرے ذریعے سے چل کر کے یہ اللہ، یہ پاؤں سے چل کر کے یہ مسجد آیا کرتا تھا یا گناہ کا اڈا سنیما ہال جایا کرتا تھا، یہ پاؤں گواہی دے گا، یہ ہاتھ گواہی دے گا۔ وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا، تو اب یہ اندر انسان اس کو کوسے گا کہ میں تو تمہاری ہی بھلائی کے لیے یہ سب کام کیا کرتا تھا، آج تم میرے خلاف گواہی دے رہے ہو۔ تو اب پھر یہ انسان کو کہے گا،
یہ ہاتھ، یہ آنکھ، یہ کان، یہ پیشانی، یہ دل، یہ گردے، یہ ہاتھ، یہ پاؤں، یہ سب پھر انسان کو خود کہے گا کہ تم کو اس نے ہی، جس نے تم کو بولنے کی طاقت دی تھی اسی نے مجھے بولنے کی طاقت دی ہے۔ یہ کہے گا کہ تم آج میرے خلاف بول رہے ہو، میرے خلاف گواہی دے رہے ہو، میں تو تمہارے اچھے پالنے کے لیے، اچھی پرورش کے لیے یہ سب کام کیا کرتا تھا، آج تم میرے ہی خلاف ہو گئے، خود جہنم میں جا رہے ہو اپنی گواہی دے کر کے۔ وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، تم کیوں میرے خلاف گواہی دے رہے ہو؟ وہ کہے گا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء، ہر چیز کو جس نے گویائی دی ہے اس نے مجھے گویائی دی ہے، اسی خالق مالک نے مجھے کہا ہے کہ تم آج اس آدمی کے خلاف تم خود گواہی دو، تم خود کیا کیا کرتے تھے آج تم میرے سامنے آ کر کے بکو۔ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اسی اللہ نے تمہیں گویائی دی اور اسی اللہ نے تم کو پہلے ہی پیدا کیا تھا اور اسی اللہ نے تمہیں آج دوبارہ پیدا کیا ہے۔ یہ سب کہیں گے وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ، تم کیوں نہیں چھپا لیے ہم سے جو گناہ کا کام تم کیا کرتے تھے، یہ ہاتھ، یہ کان، یہ آنکھ، یہ دل، یہ گردے، یہ ہاتھ، یہ پاؤں، یہ سب کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے اسی آدمی کو کہے گا کہ تم کیوں چھپ کر کے ہم سے گناہ کا کام نہیں کیوں کرتے تھے۔ تو اب ہاتھ کو کاٹ کے کہیں آدمی چھوڑ دے گا تب جائے گا گناہ کرنے کے لیے، پاؤں کو کاٹ کے کہیں رکھ دے پھر جائے گناہ کرنے کے لیے، آنکھ کو نکال کے کہیں باہر رکھ دے اور پھر جائے گناہ کرنے کے لیے، کان کو کاٹ دے اور اس کے بعد جائے کہیں گناہ کرنے کے لیے، کیونکہ یہ سب گواہ بن رہے ہیں ہمارے گناہوں کے، ہماری اچھائی کے بھی گناہ بن رہے ہیں، ہماری برائی کے بھی گناہ بن رہے ہیں۔ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یہ پھر کہیں گے یہ سارے اعضاء کہ کیا تم کو معلوم نہیں تھا کہ اللہ کے یہاں حاضر ہونا ہے اور اللہ کے یہاں ساری چیزوں کی گواہی دینی ہے اور اللہ کے یہاں ساری باتوں کا حساب و کتاب ہونا ہے، تمہیں کیا یہ معلوم نہیں تھا؟ اللہ فرماتے ہیں وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون ذلك جزاء اعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون، یہ اللہ کے دشمن کا ٹھکانہ جہنم ہے، تم اسی میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے، اور تم سب اس وجہ سے کہ تم اللہ کی آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے اور تم کو شک تھا کہ پتہ نہیں یہ سب باتیں جو لکھی ہوئی ہیں، جو بولی جاتی ہیں، جو سنائی جاتی ہیں، ان باتوں کے اوپر پتہ نہیں حساب و کتاب واقع ہوگا یا نہیں ہوگا، ان سب مرحلوں سے ہم کو گزرنا ہے یا نہیں گزرنا ہے، ان سب باتوں پہ تم شک کیا کرتے تھے۔ اللہ آگے نیک بندوں کے بارے میں فرماتے ہیں ان الذين قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ میرا اللہ ایک ہے، ہم سب کا پالنہار ایک ہی اللہ ہے، پھر اس کے اوپر وہ قائم رہے اور فرشتوں نے جو کچھ ان کے اوپر نازل کیا ہے ان کے اوپر بھی وہ قائم رہے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ ان کو کوئی ڈر ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے، اور انہیں خوشخبری دی جائے گی اس جنت کی جس جنت کا اس کو وعدہ کیا گیا ہے، جس جنت کا اس کو وعدہ کیا اسے خوشخبری دی جاتی ہے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم ہی تمہارے مددگار ہیں دنیاوی زندگی میں بھی اور اخروی زندگی میں بھی۔ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون، آج تمہارے لیے وہ سب کچھ ہے جو تمہارا جی چاہے، جو تمہارا جی چاہے، یعنی من چاہی چیزوں کا نام جنت ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، تم اچھے عمل کر کے آئے ہو، آج اللہ کے یہاں تم مہمان ہو۔ اللہ تعالی ہمیں اچھے برے کی تمیز عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ میرے ان اعضاء سے اچھے اعمال کو صادر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، برے اعمال سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا